برونائی کا جو بادشاہ ہے، برونائی کا بادشاہ، شاہ آف برونائی، کتنی گاڑیاں؟ 500۔ 1.5 سال کے بعد ایک گاڑی کی باری آئے گی بیٹھنے کی۔ ہم بھی مارکیٹ کرنے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمیں بھی مال کا شوق ہے، ایسی یہ بلٹ ان رکھا ہوا ہے، لیکن مال کا شوق آپ کو نافرمانی تک لے جائے، یہ ہے پرابلم۔ اور وہ بالکل کالا سیاہ آدمی، یقین کرو کالا سیاہ آدمی، اور اس نے صبح ایسے میں اس کا شکل دیکھی، کالا چہرہ، خدا کی قسم ایسا نورانی، کالے رنگ پہ نور۔ ایک آدمی کو جیل میں، میں نے 3 بھائیوں پھانسی ہوئی تھی، میں کو کیا بات کیا ہوئی تھی؟ کس بات پہ تم نے 3 بندے مار دیے تم لوگوں نے، اور خود ینگ لڑکے پھانسی ہوئی؟ وہ کہتے جی ایک گالی برداشت نہیں کی ہم نے باہر، یہاں صبح سے لے کے شام تک 500 گالیاں پڑتی ہیں، چپ، کچھ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، برخورداروں اور معزز مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور جو اس کو امتحان کی جگہ سمجھے گا وہ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ امتحان ہے۔ جس آدمی کے اوپر جو بھی حال آئے، جو بھی حالات آئے، سمجھے میں امتحان دے رہا ہوں، تو اس کا گلہ شکوہ ہی نہیں ہوگا۔ اس کا وہ کہیں کہ میں یہ انجوائے کیوں نہیں کر رہا، میری زندگی میں وہ کہتے ہیں امتحان ہے۔ امتحان میں تھوڑے کوئی کہتا ہے کہ جی امتحان دیتے ہوئے کمرہ امتحان میں وہاں کوئی کہتا ہے جی مجھے بستر لگا دیں، یہاں میں نے تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، یا اچھا سا کھانا لے کے میں نے کھانا ہے جناب، مرغ پلاؤ لے کے میں کھاؤں گا۔ امتحان میں بیٹھا ہوں بھائی، امتحان میں یہ تھوڑی باتیں چلتی ہیں۔ امتحان میں تو جو اس وقت کا تقاضا ہے وہ پورا کرو بس، اور پورا کر کے چلو آگے۔ امتحان دے دو گے تو پھر کرنا ہے انجوائے۔ بتاؤ، ایک بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ اگر مجھے سمجھ آ جائے کہ میں تو امتحان میں ہوں، دنیا تو امتحان ہے، تو پھر کوئی گلہ شکوہ ہی نہیں، امتحان ہے، رزلٹ تو نکلے گا ابھی۔ مار کہاں کھاتے ہیں؟ مار یہ کھاتے ہیں وہاں ہم مار اس لیے کھا دیتے ہیں کہ اس کو چل کرنے کی جگہ سمجھتے ہیں کہ چل کرنا ہے۔ اب چل کرنے میں چل کرنے کا تو پھر اینڈ ہی نہیں ہے، پھر جہاں سے مرضی، جہاں تک مرضی پہنچ جاؤ، چل کرنا ہے۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہر چیز کا امتحان ہے، ہر چیز، اور ہر منٹ امتحان ہے، ہر منٹ امتحان، ہر وقت امتحان۔ اگر آپ دیکھو میرے دوستو، اس وقت چونکہ بات نہیں نہ ہو رہی ہے، بات نہیں کہ مارکیٹ میں کہیں بات نہیں ہے، اس چیز کی یاد دہانی کرا ہی نہیں رہا کہ بھی تم امتحان ہے، تم نے جانا ہے، یہاں پہ آگے تمہاری زندگی ہے، تو ایسے تھوڑے دن کے لیے ہو، یہ کوئی یاد نہیں کرا رہا۔ پہلے جو لوگ تھے، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یا ان کے بعد کے وہ چونکہ ہر وقت وہ ایک بات میں تھے کہ امتحان ہو رہا ہے، ہم امتحان میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے، قرآن کی آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کر دے۔ اب جو منافقین تھے، انہوں نے کہا لو جی، ان کا اللہ دیکھ لو، قرضے مانگتے پھر رہے ہیں،
یعنی اللہ تعالیٰ قرضے مانگ رہے ہیں. یہ کیسا رب ہے جو کل پہ قرضے مانگتا ہے؟ لیکن جو ایمان والے تھے ابو دہدہ رضی وہ بیٹھے تھے, انہوں نے یہ آیت سنی تو وہیں سے اٹھ گئے. وہیں سے اٹھ کے جا کے ان کا ایک مدینہ منورہ میں ایک باغ تھا, کھجوروں کا باغ تھا. 600 درخت تھے اس باغ میں, 600 درخت, 600 درخت. اس وقت 600 درخت کا باغ, اس کے اندر ہی فارم ہاؤس تھا ان کا, اندر ہی رہتے تھے بیوی بچے, اندر ہی سب, اندر ہی کنویں بنے ہوئے تھے, اندر ہی پانی, اندر ہی پورا رہائش اندر تھی, رہائش بھی تھی اور انجوائے بھی, باغ بھی ہے انجوائمنٹ بھی ہے. تو وہیں سے جا کے باغ کے باہر کھڑے ہو کے آواز ماری ہے, اب ابو دہدہ کی ماں, بچوں کو لے کے باہر آ جاؤ. کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کو قرض دے دیا سارا باغ, اللہ سے سودا ہو گیا, یہ اللہ کو نام پہ دے دیا. اب وہ بھی چونکہ صبح شام یہ بات سن رہی تھی, ان کے سامنے بھی ایک آخرت تھی, ان کے سامنے بھی یہ تھا کہ امتحان ہے, یہاں امتحان میں انہوں نے کیا کہا آگے سے. آج چونکہ بات نہیں ہو رہی, عورتوں کا قصور نہیں ہے, بندوں کا قصور ہے. جو کہہ رہے تھے میری بیوی بڑی تنگ کرتی ہے, بیوی نیک نہیں ہے, یہ تو تیرا قصور ہے بھائی جان, اس کا تو قصور نہیں. تو اس کی تربیت ہوئی بھی تھی, وہ صبح شام یہ بات سن رہی تھی, اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ کی گلنا کر رہے جناب, ایک ہمارے روزی کا ذریعہ ہے, باغ ہے, گھر میں رہتے ہیں, یہ کیا سودا کر رہے ہو, کس سے کیا ہوا؟ انہوں نے فوراً بچوں کا چلو اٹھو جی, چکو بھی سامان چلا پھر کھڑا, اور تھوڑا سا سامان ہوتا تھا, یہ تھوڑا ہوتا تھا کہ الماریوں میں کپڑے لگے ہوئے ہیں. اپنے دوست کے گھر گیا تو وہ مجھے بیڈ روم میں لے گیا, تو اس میں بیڈ روم کے ساتھ ایک کیا ہوتا ہے جو باتھ روم میں جانے میں ایک راستے میں ایک اور ایک ہوتا ہے باتھ روم کا, ایک واک ان ڈریسنگ. اس میں جوتے ہی جوتے لگے دنیا میں, 100 جوتے, اور جو الماری تھی کپڑوں والی وہ تسے پڑے تھے اس کے اندر کپڑے. کتنے ہی سوٹ ہوں گے, کتنے. میں کہ کون باندھا ہے؟ کہ میرے برونائی کا جو بادشاہ ہے, برونائی کا بادشاہ, شاہ آف برونائی, کتنی گاڑیاں؟ 500 گاڑیاں ہیں اس کے گیراج میں, اس کی برانڈ نیو. اب 500 گاڑیاں پہ ذرا اندازہ کرو. ہاں, 1.5 سال کے بعد ایک گاڑی کی باری آئے گی بیٹھنے کی, 1.5 سال بعد ایک گاڑی کھڑی ہے گاڑی. ہوئے کیونکہ وہ اس کے سامنے کسی کے سامنے بات ہی کچھ نہیں کہ بھی امتحان ہے, جانا ہے. ان کے سامنے بات تھی ضرورت کے کپڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوڑا, بڑا 2 جوڑے, بس ایک ہی جوڑا میں نے ثابت ہے, 2-3 ہو گئے تو اتنے جتنے ضرورت ہے. کیوں اتنے کپڑے بناتے ہو جو پہنتے نہیں؟ کیوں اتنے بڑے گھر بناتے ہو جس میں رہتے نہیں؟ کیوں اتنے برتن خریدتے ہو جو کبھی استعمال نہیں کرتے؟ گھروں میں برتن لگے کبھی برتنوں کی باری ہی نہیں آئی. کیونکہ سامنے بھی بات ہے نہیں نا کہ یہ امتحان کی جگہ ہم نے امتحان میں بیٹھے تو چل کر. ان کا ایک بکسے میں سارا سامان چھوٹا سا رکھا, چلو جی, ماں ابو دادا بھی باہر, اماں بھی باہر, بچے بھی باہر, چلو جی کیا اللہ سے سودا کر لیا, چل ختم, ڈیل ہو گئی اللہ سے. جن کے سامنے تھا نا یہ بات, روز بات ہو رہی تھی, روز سامنے بات ہو رہی تھی, اس منٹ میں لگے ہوئے تھے, وہ دنیا کی چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے. یہ کیا ہے, دے دیا, اس سے بہت بڑا سودا کر لیا ہم نے. سامنے جنت تھی, ہمارے سامنے کیا ہے؟ ہمارے سامنے جنت کدھر ہے؟ جنت تو ہمارے لیے کامیڈی کی چیز ہے, کامیڈی. دین ایک پیکج کا نام ہے میرے دوستو, پیکج. وہ مجھے کسی نے کہا جی آپ اس کو
پروڈکٹ کہتے ہیں، پیکج کہتے ہیں، تو پیکج ہے، پورا پیکج دیا آپ کو کہ یہ کرو گے. پیکج کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ پیکج دے رہے ہیں جناب، یہ اگر آپ نے کر لیا تو آپ کو یہ انسینٹو ملے گا. یہی پیکج، اس کو کہتے ہیں پیکج. یہ وہ پورا پیکج دے دیا آپ کو. دین ایک پیکج ہے. اللہ نے پیکج دے دیا کہ بھئی یہ چیزیں تم نے بیچنی ہے، یہ چیزیں تم نے خریدنی، بس یہ پیکج ہے. جو اس پیکج کو اسی طرح سے عمل کر لے گا جس طرح کہا گیا ہے، اس کے پھر انسینٹو بتائے گئے کہ انسینٹو کیا ملے گی اس کی. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ. جو اس پیکج پہ عمل کرے گا اس کو پھر کیا کریں گے؟ اس کو دنیا میں بھی مزے کرا دیں گے. دنیا میں پرسکون زندگی ہوگی، امن، چین، سکون، عزت، طاقت، غلبہ. کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کبھی بے چینی نہیں آئے گی. اوئے ہوئے کیا کی ہو گیا، او کی ہو گیا، او پھڑی کوئی ایسا چکر ہی کوئی نہیں. پھڑ لو بڑا چکر ہی کوئی نہیں. کام اینڈ کوائٹ، کام کوائٹ. کبھی سمندر میں سفر کریں گے، سمندر دیکھیں دور، کام، کھڑا، چپ. اس کی زندگی پہ اللہ کام کر دیں گے، کوائٹ، کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور جو اس پیکج کو نہیں لے گا، اس پہ عمل نہیں کرے گا، وہ ہر وقت کا بے چین ہے، ہر وقت پریشانی، ہر وقت. وہ پنجابی میں کہتے ہیں تینوں کہڑی چیز نہیں کھلون دیندی؟ پریشانی ہر وقت، جب دیکھو پریشان. ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے کہ جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہر وقت. اوپر کرو میں جا رہے میں ادھر جانا، پہدے پھر رہے. یہ کیا؟ یہ اللہ نے کیا. یہ پیکج ہے میرے دوست. پیکج لے لو، پیکج لے لو. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں آدھا پیکج یہ لے لے، آدھا وہ لے لے. جس طرح وہ کفار نے آ کے کہا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب شروع میں جب حضور اکرم نے دعوت شروع کی تو لوگوں میں بڑی بے چینی پھیلی اور گھر میں لڑائیاں اور یہ وہ سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے کہا یار ایک پیکج بنا کے دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک پیکج بنا کے. انہوں نے کہا جی آپ سے میٹنگ کرنی ہے. جی میٹنگ کا وقت ہوگا جی، میٹنگ ٹھیک ہے، میٹنگ. اب میٹنگ میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہہ رہے جی ہم آپ کے پاس ایک پیکج لے کے آئے ہیں. پیکج. اچھا کیا لائے؟ کہ جی ہم پیکج یہ لائے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بھی چل جائے، ہماری بھی چل جائے. آپ نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا جی 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں. تاکہ جس طرح ہم کہتے ہیں آج کل جو آج کل ڈیلیں ہوتی ہے اسی بات پہ ڈیلیں ہوتی ہیں. اب ایران امریکہ میں ڈیل چل رہی ہے کہ جی کچھ تہاڈی ہو جائے، کوئی ساڈی ہو جائے. تو یہ پیکج لے کے آئے جی 1 سال وہ. جب یہ پیکج لے کے آئے تو ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیکج پہ یہ جواب دیا ہے کیا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. او کافرو غور سے سن لو بات، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے. تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. تم نے جو کرنا کرو، ہم وہ نہیں کریں گے، ہم وہی کریں گے جو تم اپنے دین پہ چلو. فوراً نے جواب دیا. اور اس جواب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہر سنتوں میں ان کو پڑھنے کا کہا گیا ہے. فجر کی 2 سنتوں میں یہی 2 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. وہ ابھی سنیل حج کر کے آیا ہے تو حج کے 2 رکعت جب پڑھو، حج کے جب 2 رکعت، عمرے کے جو 2 نیت کر کے 2 رکعت پڑھو تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں مغرب کی 2 رکعت پڑھو قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ. قل یا ایھا الکافرون. جب سے یہ اللہ تعالیٰ نے کل اتار دیے تھے نا، یہ اتنی پاورفل یہ آیات ہیں قرآن کی، یہ چاروں کل جو ہیں، اتنی طاقت ہے اس میں. جو صبح فجر کی نماز کے بعد یہ تینوں کل 3 دفعہ پڑھ لے، تینوں کل، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، جو یہ تینوں کل 3 دفعہ پڑھ لے، اب سارے دن کا اس کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب کوئی مسئلہ نہیں، اب اس کے سارے مسئلے اللہ حل کرے گا.
اللہ کے ذمہ، کیونکہ اس نے اس پیکج کو لے لیا ہے، پیکج۔ اب یہ جو حج کر کے آئے اس وقت لوگ، حج کر کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے، جیسے ماشاءاللہ ایک حاجی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور بھی کوئی حج کر کے آئے۔ حج کر کے جو لوگ آئے ہیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اس پہ کچھ غور طلب چیز ہے، یہ پیکج کچھ غور طلب ہے کہ کیا چیز ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات دی ہیں، یہ کہا یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو 5 اسلام کے جو ارکان ہیں، جو بنیادیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ دیکھو ان سب کے پیچھے کوئی بات ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ عمل برائے عمل نہیں ہے، اس سے کچھ مراد ہے کہ اس سے ہم یہ چاہتے ہیں۔ نماز سے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ نماز کیوں پڑھائی ہے؟ کہ نماز سے ہم چاہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر برائی کے کام سے یہ روک لے۔ جو نماز پڑھے گا ٹھیک، ایک وہ نماز پڑھتا ہے کہ در 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 در، وہی نماز تو در 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 ہی ہے نا۔ جو سمجھ کے نماز پڑھے گا، یاد رکھو اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی کا کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1۔ اب جو روزہ رکھے گا سمجھ کے، وہ نافرمانی کے ہر کام سے بچ جائے گا۔ اور جو حج کرے گا سمجھ کے، حج کرے گا، اس کی زندگی یقیناً تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ حج کے معنی تبدیلی۔ جو میں گیا تھا اب وہ نہیں ہوں، جو گیا تھا وہ نہیں ہے، آیا تو کوئی اور ہے۔ اور خدا کی قسم کھا کے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر حج یہ سمجھ کے کر کے آ گیا نا جو حاجی، اس کا چہرہ مختلف ہوگا، یاد رکھنا، اس کے چہرے دیکھ لینا، اس کے چہرے مختلف ہوں گے۔ اب میری اس بات پہ غور کر لو، 4-5-7 دن پہلے کسی یہاں بڑے مال والے پارٹی کا انتقال ہو گیا، تو میں وہاں گیا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اب وہ سارے مال والے کھڑے تھے جو ہر وقت مال کی پلاننگ ہے۔ ہم بھی مال کی پلاننگ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں بھی مال کا شوق ہے، ایسی یہ بلٹ ان رکھا ہوا ہے۔ لیکن مال کا شوق آپ کو نافرمانی تک لے جائے، یہ ہے پرابلم۔ ورنہ مال کماؤ، جتنا مرضی کماؤ، کوئی منع نہیں کیا گا، جتنا مرضی کماؤ، لیکن حلال کرنا، حرام نہ کرنا۔ جھوٹ بول کے نہ مال بیچنا، فراڈ کر کے مال کمانا، ایسا نہ کرنا، دھوکہ دے کے نہ کمانا، نہیں کماؤ، باقی جتنا مرضی کماؤ۔ اور کوئی لائن ڈرا کر لو، کہ بس یہ بس اتنا، ورنہ یہ تو نیور اینڈنگ سٹوری ہے۔ اب وہ سارے کھڑے تھے مال والے پارٹیاں، اور مال والے لوگ کیا سمجھتے ہیں مولویوں کو، کہ مولوی کسی وہ مولوی چلو آیا اپنا کچھ گل گل کرنی کر کے چلے، وہ اپنا بزی ہے، کوئی سنتا ہی بات سنتا۔ وہ سارے تیرے کو کی گئی یار، عقل مند میں، کیونکہ ہمارا معیار تو پیسہ ہے نا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ خواہ عقل مند ہے۔ اور لوگ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار میاں صاحب کیا بات ہے، میاں صاحب واہ واہ، میاں صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں، کچھ ہے نہ کچھ کل ہے، میاں صاحب واہ۔ حالانکہ میاں صاحب انتہائی بے وقوف آدمی ہے، انتہائی، بالکل جاہل کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا، وہ جھوٹ بول ہی جا رہا ہے اور میاں صاحب بنا رہا ہے، تو پاگل ہے، کیونکہ یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ابھی سارے لوگوں کا مال لے کے اپنے پاس بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا مال کی یہ کتنی سوسائٹیوں والے ہیں، بڑے سوسائٹیاں بنائی ہوئی جنہوں نے، سارے نہیں، کئی سوسائٹیوں والوں کو میں جانتا ہوں ایسے ہیں جن کے پاس زمین ہے ہی نہیں، انہیں بیچ دی ہے، زمین بیچ دی انہوں نے، زمین ہے ہی نہیں۔ اب لوگ اس کو عقل مند کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا،
کہ دیکھو جی کدے میاں صاحب کیسی عقل مند آدمی نے مال ہے بھی نہیں بیچ نہیں دیتا تمام. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ دنیا بے وقوف آدمی ہے، بے وقوف، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہونے والا کیا ہے. اب ایک آدمی کا جنازہ، ایک آدمی مر گیا تھا نا، لوگوں نے دفن نہیں کرنے دیا تھا اس کو، انہوں نے دفن نہیں کرنے دینا سے. دنیا میں نہیں دکھا دیا اللہ نے کہ یہ ہے، اس نے بے پناہ مال کمایا تھا، بے پناہ مال بنایا. اسی طرح زمین ہے نہیں، بیچ دی. مال ہے نہیں، مال بیچ دیا. لوگ کہہ رہے ہیں عقل مند آدمی ہو، پیسے بڑے کما لیے اس نے، لیکن یہ بے وقوف ہے جو نافرمانی کو نہیں سمجھتا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوقوف نہیں کہہ رہا، اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ عقل مند کون ہے؟ جو موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، صرف یہ عقل مند ہے. باقی سب جس کو پتہ نہیں موت پہ کیا ہونے والا. اب وہ جو آدمی مر گیا، جس کا جنازہ دفن نہیں ہونے دے رہے، یہ عقل مند آدمی تھا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کہہ رہی مال ہی مال کما لیے. اب میں نے ان سے کہا، میں کہا میری بات بھی غور سے سن لو. میں کوئی ایسے ہی مولوی ٹائپ نہیں ہوں کہ آیا ہوں آپ سے ایسے ہی میں بات کر کے چلا جاؤں گا. نہیں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں. سنو میری بات، غور سے سن لو، سنو. میں آپ سے زیادہ مصروف ہوں، مجھے زیادہ کام ہے. میں کوئی ویلا نہیں ہوں آپ کو ایسے آپ کو ترلا منتیں کرنے آیا ہوں. سنو میری بات غور سے. میں نے کہا بات میری غور سے سن لو، اور یہ یاد رکھنا، اب تم لوگ میری اس بات کے بعد اس طرح سے دیکھنا، اس نظر سے دیکھنا کسی کو. جس آدمی نے، جس کی عمر 70 سال ہو گئی ہے اور 70 سال سے وہ اللہ کا نافرمان ہی ہے، نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اس کے چہرے کو غور سے ایک دفعہ دیکھ لو. اس کے چہرے کو غور سے دیکھ لو. اس کے چہرے پہ آپ کو ویرانی نظر آئے گی. اگر آپ کے اندر ذرا بھی آنکھ آتی، ویرانی، پریشانی، بے چینی، اکتاہٹ، مایوس چہرے ابھی آپ کو نظر آئیں گی. اب اس پہ ذرا، میرے اس بات پہ ذرا غور کرنا. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا نہیں، اب خود دیکھنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ چہرے انسان کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اب اس کے برعکس جو آدمی اللہ کا فرمان بردار ہے، جو قناعت پسند ہے، جو قناعت سے زندگی گزارتا ہے، مال بیچتے وقت، مال خریدتے وقت اللہ کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بیچتے وقت اپنے مال کے نقص بتا کے بیچتا ہے، خریدتے وقت لوگوں کے نقص نکالتا نہیں. سودا سستا کرنے کے لیے اس کے نقص نہیں نکالتا. وہ نہیں کہتے چلتا ہی نہیں، میں تو لوڈ نہیں، میں تھوڑے خوش کرنے سے لے رہی ہوں، ورنہ میں نہیں چاہیے میرے کسی کام. تو میرے خیال تھوڑے بگڑا بھی نہیں کہتے، میں ہی تھوڑے مہربانی کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، ورنہ میں. اس کا دل توڑ دیتا ہے، اس کا دل توڑ. اللہ نے سختی سے منع کیا، ایسا نہ کرنا، نہیں لینا، چپ کر جاؤ. اس میں مال میں نقص نہ نکال کے سستا کرنا، اس کو ایسا نہ کرنا، ورنہ یاد رکھو میں دیکھ رہا ہوں. تم نقص نکال رہے ہو، جو تم نقص اس میں نکال کے خرید رہے ہو، ہم اس میں وہ نقص ڈال دیں گے. تم جب خرید لو گے تو نقص پہلے ہوں گے نہیں، ڈل جائیں گے. پھر تو کہ یار پہلے تو نہیں تھا، اب کیسے آ گئے؟ کیونکہ اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس بات پہ، کیسا نہ کرنا. اب جن لوگوں نے ایسے کاروبار کیے ہیں ان کی شکلیں بھی دیکھ لو، ان کے چہرے ہوں گے مستبشرہ، خوش باش چہرے، اطمینان والے، خوبصورت چہرے، نورانی چہرے. ان کا چہرے بتائیں گے آپ کو. ہماری مسجد میں کل ایک سٹی میں جماعت آئی گئی تھی، چاڈ ایک ملک ہے، چاڈ کہتے ہیں یا چاڈ کہتے ہیں اسے. وہ کالے لوگ رہتے ہیں وہاں، کالے ہیں، افریقن کنٹری ہے چاڈ. وہاں کا ایک کالا سا آدمی صبح میں آئے تو بالکل کالے ہیں، وہ ملکی کالوں کا ہے، اور وہ بالکل کالا سیاہ آدمی، یقین کرو کالا سیاہ آدمی. اور اس نے صبح ایسے میں اس کا شکل دیکھی، کالا چہرہ، خدا کی قسم ایسا نورانی، کالے رنگ پہ نور. میں نے اس کی طرف دیکھا غور سے. میں نے کہا، جب اس نے بیان ختم کیا، میں نے ان سے کہا، میں کہ حضرت
کہاں سے تشریف لائیں گے؟ شام سے۔ میں کہا کیا کرتے ہیں آپ وہاں، کیا کرتے ہیں شام میں؟ اس نے کہا میں وہاں مرکز کا امام ہوں۔ مرکز کا، میں کہا جی آپ امام ہی ہیں جناب، آپ امام ہی ہیں؟ وہ سے لے کے کیسے کہہ رہے ہو؟ میں کہ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم امام ہی ہو۔ وہ کہہ رہا ہے میں گنہگار، وہ کہہ رہا ہے میں گنہگار۔ چہرہ ایسا خوبصورت کالا سیاہ چہرہ، اور ایسا نور اس کے چہرے پہ، خدا کی قسم تو ایسے لاٹے مارنا نور۔ اللہ دکھا رہے ہیں دنیا میں بھی، دنیا میں دیکھ رہے ہوں مردار چہرے، تھکے ہوئے چہرے، پریشان چہرے، کئی تو سب میری بات سننے لگے۔ پھر میں نے آدھا گھنٹہ ان سے بات کی کہ خدا کا واسطہ کچھ نہیں ہے یہاں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پیسے کسی نے کما لیے تو کیا، نہ روٹی کھا سکتے ہو، نہ گوشت کھا سکتے ہو، نہ کوئی اچھی خوراک انجوائے کر سکتے ہو، نہ کوئی دنیا میں کوئی چیز انجوائے کر، وہ فائلہ پری جا رہی ہیں، الماری پری ہے فائلہ نہ، اور پھر اسی طرح مر گئے۔ وہ فائلیں آگے پیچھے، بچے لڑائی کر رہے ہیں، کوئی قتل ہو گیا، کوئی مار رہا، کوئی یہ کر رہا۔ حج سے بات کر رہا تھا میں، حج جو کر کے آئے ہیں میرے دوستو، اس کو اب چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ صاف کر دیا بالکل۔ جس دن اس نے طواف زیارت کیا تھا، طواف زیارت حج کا آخری فرض ہے، جب طواف زیارت کیا تھا، صحیح کر کے فارغ ہوا تھا، تو ایک فرشتے نے آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارا تھا کہ اوے چل جا موجاں کر، تیرا پچھلا سارا کھاتا صاف ہو گیا، نمے سنے شروع کر۔ آئے ہائے کیا خوش نصیبی ہے۔ اب اس نے یہ بات سمجھی ہی نہیں، یہ بات سمجھی نہیں، وہیں سے شروع کیا جہاں چھوڑ کے گیا تو کیا حج کیا؟ طریقہ سمجھا حج کیا ہے؟ تبدیلی، حج کا مطلب تو تبدیلی ہے کہ اب میں پہلے جو بولتا تھا اب میں وہ نہیں بولوں گا۔ جو احرام میں نے حج پہ باندھا تھا جسم پہ، وہ احرام تو کھل گیا ہے۔ ایک احرام میری روح نے باندھا تھا، میری روح نے احرام باندھا تھا کہ اب جو میں پہلے تھا اب میں نے وہ نہیں کرنا، وہ احرام میں نے نہیں کھولا، چادریں میں نے کھول لی ہیں، وہ احرام میں نے باندھا ہوا ہے، وہ احرام میں موت پہ کھولوں گا۔ آج کے بعد میری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، آج کے بعد کسی کو تانا نہیں ماروں گا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، برباد ہو گیا تانے مارنے والا، تانے مارنے والی۔ اب میری زبان تانے نہیں دے گی، اب میری زبان سے لوگوں کے غیبتیں چولیاں نہیں نکلیں گی، میں اب میری آنکھوں سے لوگوں کے عیب نہیں دیکھوں گا، لوگوں کے عیبوں پہ میں آنکھیں بند کر لوں گا، لوگوں کی خوبیوں کو بیان کروں گا، خوبیاں دیکھوں گا۔ عیب اور خوبیاں دونوں ہوتی ہیں، میں عیب کو چھوڑ دوں گا، خوبیاں دیکھوں گا۔ اب میری زبان سے، میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، جس سے میں نے پیسے لینے ہیں اس کو وسعت دوں گا، جس کے دینے ہیں اس کو فوراً دے دوں گا۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے اگر حج کیا ہے تو۔ ہم یہ ڈسکس کرے جانے کہ وہ وسیم اکرم نے اینج کر کے مار دیتی ہے، وہ کیوں مار، سورے فیس بک پہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا، نہ لینا نہ دینا، جس کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے، وہ بھی اس پہ کمنٹ کر رہا ہے کہ جی اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یوں کرنے گیا نے یوں کرنا ہے۔ ہمارا کیا تعلق ہے اس کا؟ اور وہاں حج پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ فتویٰ لے کے آیا حج پہ، ہر بندہ۔ اور چودھری افضل اتنے گئے بڑے پھر جاندہ ہر پاس سے، ایک چودھری افضل ایک آدمی ہے، وہ وہاں سارے حج پہ پھرتا رہتا ہے اور لوگوں کے حج کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اکیلے، چودھری افضل، کہ یہ چیز افضل ہے، یہ افضل نہیں، یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ جس کو کچھ پتا نہیں وہ افضل ہے، میں بھی کہہ رہا اے افضل جی، اے افضل، میں تو انداز میں جو کہہ رہا تو کہہ رہی تو کی کہہ رہی میں جو کہہ رہی تو کی نہ تینوں پتا، نہ تم نماز پڑھتے ہو، نہ دین کو سمجھتے ہو، نہ پڑھا، اتنے فتوے دے رہے ہو جا کے کہ یہ این نہیں این جگہ، میں کہہ رہی
افضل حج اس کا ہے بھائیو حاجیو، افضل حج اس کا ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ اب میں نے زندگی تبدیل کر دی ہے اپنی. پہلے والے چودھری کو میں دفن کر آیا ہوں، اب یہ نیا عاجز مسلمان میرے اندر سے نکل کے باہر آ گیا ہے، یہ میری زندگی میں تبدیلی آئی، اور یہ احرام میں نے نہیں کھولنا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے میرے پیارو، امتحان کی جگہ ہے. اس کو امتحان سمجھو. جو اس کو امتحان سمجھ کے زندگی گزارے گا اس کی زندگی مختلف ہوگی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، ہر وقت مسکرائے گا، ہر وقت ہمارا ایک مولوی صاحب ہمارا دوست ہے، سچ مچ کا مولوی میرا دوست ہے. وہ اسے کوئی بھی بات کرو کہ یار تم کیا کرتے ہو، تمہیں تو اس بات کی تمہیں تمیز ہی نہیں اس بات کی، وہ ہنسنا شروع کر دے گا آگے سے، وہ ہنسنا شروع ہاں 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 ہاں، یعنی وہ غصہ ہی نہیں کرتا، جو مرضی سے کہہ رہے ہو وہ آگے مسکرانا شروع کر دے گا. انہیں پتا کہ یہ کیا کہ میں اس سے کچھ کہہ لیا تو کچھ نہیں، نہ کہا تو کچھ نہیں، کیا ہو جائے گا. اس نے 3 لفظ سیکھے ہیں، 3 لفظ یہ سارے سیکھ لیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے. کوئی بات نہیں، بس جو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں. تھوڑی بڑی بےزتی کرتے ہیں، کہنا کوئی بات نہیں، کوئی بات. اور فلاں آدمی پر آپ کو بڑا خلاف کرنا، کوئی بات نہیں، آپ کو نقصان ہو جائے گا، کرنا کوئی بات. کوئی بات دنیا میں بات ہی کچھ نہیں. ایک آدمی کو جیل میں نے 3 بھائیوں میں پھانسی ہوئی تھی، میں کو کیا بات کیا ہوئی تھی، کس بات پہ تم نے 3 بندے مار دیے تم لوگوں نے، اور خود ینگ لڑکے پھانسی ہوئی، تھوڑے دن بعد پھانسی تھی ان کو. میں جیل میں ملنے کے لیے ملا تو میں کہا تو بات کیا ہوئی تھی، گالی کڈی سی، اور وہ کہیں جا رہا تھا، ان میں سے ایک لڑکا کہیں جا رہا تھا، گالی کڈی سی، یعنی بالکل سائیکو ہوتے گالی کڈی. وہ کہتے جی ایک گالی برداشت نہیں کی ہم نے باہر، یہاں صبح سے لے کے شام تک 500 گالیاں پڑتی ہیں، چپ سے کچھ نہیں کر سکتے. اب سوچتے ہیں کہ ایک برداشت کر لینا اے وقت لکھنا نہ پہنتا دن. اور اسے کہتے ہیں کوئی گال کرتی ہے کیا، کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں میں نے گال کرتی ہے اور لے آیا اندر بندوق، گالی نکالنے میں بندہ مار دیا، بندے مار دیے، اور سوری 2 جہان اپنے برباد کر دیے. 2 جہان برباد ہو گئے ایک بات پر کہ میں وہ کہنا میں کس طرح غلط گل نہیں برداشت کر سکتا، تمہیں پتا. ہاں بس. ایک آدمی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا بھائی جان میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر کہو. کہنے میں کہہ رہا کہ میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. میں نے کہا پھر کہو. وہ کہتے کی گلا کر رہے. میں نے ایک بار پھر کہو. کہتا میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی. مولوی صاحب سن نہیں رہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو میں صحیح بات بھی برداشت کرتا ہوں بڑی مشکل سے. وہ بات تو غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے بھائی جان، صحیح بات بھی کو برداشت کرتا ہے، صحیح بات برداشت کرتے ہو، غلط بات ہی برداشت کرنی ہوتی نا. کہ جی میں برداشت کی تھی، ٹھیک ہے غلط سی برداشت کر لی. کہ جی انہوں نے صحیح بات کی ہے میں نے برداشت کی، کچھ کل سنی یہ بات یہ کہ جی انہوں نے بہت اچھی بات کی مگر میں نے برداشت کی، کبھی سنی یہ بات؟ بھئی یہی کہتے ہیں نا غلط بات کی تھی میں نے برداشت کی. غلط ہی برداشت کرنی ہے. اگر بڑا آدمی بننا ہے دنیا میں میرے دوستو تو لوگوں کی غلط باتیں برداشت کرنا سیکھو. چپ رہنا سیکھو، چپ کر جاؤ، چپ رہنا سیکھو، چپ، جو مرضی کرے چپ. اور آخری بات آپ کو بتا دوں، ہر آدمی چاہتا ہے، آج کی آخری بات سن لو، ہر آدمی چاہتا ہے اس کے مال میں اضافہ. ہر آدمی کی خواہش، کیا نیک کیا بد کیا مولوی کیا سب. فارمولہ سن لو، فارمولہ کیا ہے؟ مال کو بڑھانے کا فارمولہ سخاوت ہے. مال خرچ کرو، جو ہے خرچ کرو. سارا قرآن کہہ رہا ہے، سارے قرآن میں نے ایک دفعہ نہیں کہیں پڑھا جتنا میں نے قرآن پڑھا ہے،
ہوگا تو میں نہیں پتا، میں نے نہیں پڑھا کہ کہیں اللہ نے کہا ہو کہ مال کو سنبھال کے رکھو، مال کو بچا کے رکھو، اللہ کہہ رہے خرچ کرو، خرچ کرو، میں دوں گا، خرچ کرو بڑھا دوں گا، خرچ کرو۔ اللہ نے مال کو سخاوت میں چھپایا ہے، ہم اس کو مشقت میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ مشقت سے نہیں ملتا، یہ سخاوت سے ملتا ہے۔ سخی بن جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو آخر دعوانا